اس واقعے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک برطانیہ کی شہزادی کی اگر کچھ نازیبا تصاویر شائع کی جائیں تو وہ فریڈم آف سپیچ یا آزادی حق رائے کے قانون کے تحت نہیں آتی، تو 1 ارب 90 کروڑ کے قریب مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نازیبا تصاویر کو شائع کیا گیا، ان کو معاذ اللہ پروجیکٹر کے تھرو بلڈنگز کے اوپر پروجیکٹ کیا گیا، ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا گیا، ان کے اوپر پوری کمپین چلائی گئی، ان کے خلاف گندی گندی رائٹنگز لکھی گئی، تو کیا 1.5 ارب سے بھی زیادہ مسلمان یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اگر ایک شہزادی کی اگر توہین کی جائے تو وہ آزادی حق رائے کے اندر نہیں آتی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے تو یہ آزادی حق رائے کے اندر کیسے آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج روم۔ فرانس میں ہونے والی حالیہ گستاخیوں کے اوپر جہاں پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص مسلم ممالک کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، وہیں پر ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف جہاں پوری امت مسلمہ کا دل چھلنی اور سیخ پا ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف لبرلز، قادیانی اور دیگر غیر مسلم لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ گستاخی فرانس کے اندر ہوئی ہے اور احتجاج پاکستان کے اندر کیوں؟ لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ فرانس کے اندر ہر ایک کو آزادی حق رائے ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں نے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے ہیں اور انہوں نے اس کو ایجوکیشنل پرپز کے لیے بنایا ہے۔ لوگ یہ رائے بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے بلکہ یہ 2 تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، لیکن شاید انہیں یہ علم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آمد ہی تہذیبوں کے ٹکراؤ کے لیے ہوئی تھی۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں ان تمام تہذیبوں کو، ان تمام عقیدوں کو اور ان تمام خداؤں کو نہیں مانتا جس کو تم مانتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنگین گستاخی کے اوپر جو لوگ اس طرح کا رد عمل دے رہے ہیں اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو انہیں اس معاملے کی سنگینی اور اس کے پیچھے ہونے والے حقائق کا علم نہیں ہے، اور یا پھر انہیں اس دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ بات کو آگے لے جانے سے پہلے میں آپ کو اس واقعے کا پس منظر بتاتا ہوں۔ 2015 کے اندر چارلی ہیبڈو نامی فرانسیسی اخبار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جس کے اندر معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے بیہودہ قسم کی تصاویر بنائی گئیں، اور یہاں تک نہیں، ان تمام تصاویروں کو پروجیکٹر کے ذریعے بلڈنگز کے اوپر پروجیکٹ کیا گیا، جس کے اوپر 7 جنوری 2015 کو 2 بھائی سعید اور شریف نے چارلی ہیبڈو کے فرانسیسی دفتر کے اوپر حملہ کیا اور وہاں موجود 12 لوگوں کو قتل کر دیا اور 11 کو زخمی کر دیا۔ بعد میں اس واقعے کی ذمہ داری القاعدہ نے قبول کی۔ اس واقعے کے بعد اکتوبر 2020 کے اندر سیمیول پیٹی جو کہ فرانسیسی مڈل اسکول ٹیچر تھا، اس نے اپنی کلاس کے اندر چارلی ہیبڈو کے وہی خاکے دوبارہ اپنے کلاس کے اندر بچوں کو دکھائے، اور ان میں سے ایک خاکے کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکڈ یعنی ننگا استغفر اللہ دکھایا گیا۔ اس واقعے کے بعد وہاں پر موجود مسلم بچوں نے اور ان کے والدین نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف کمپین شروع کر دی، ساتھ ہی ساتھ وہاں کی لوکل پولیس کے اندر بھی اس کے خلاف FIR جمع کروائی گئی، جس کے بعد ان والدین کے بچوں نے اسکول کے اندر بھی کمپلین کی۔ بار بار کمپلین کرنے اور تمام قانونی راستوں کو اختیار کرنے کے بعد جب اس شخص کو نہ ہٹایا گیا نہ سمجھایا گیا تو عبداللہ نامی ایک چیچنی لڑکے نے جس کی عمر 18 سال تھی اس شخص کو سکول کے اندر گھس کے قتل کر دیا، جس کے تھوڑی دیر بعد وہاں موجود فرانسیسی پولیس نے عبداللہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سیمیول کو جب جہنم واصل کر دیا گیا تو اس کو زمین میں گاڑنے کے بعد پریزیڈنٹ میکرون جو کہ فرانسیسی صدر ہے اس نے وہاں پر ایک تقریب منعقد کی جس کے اندر اس نے سیمیول کے قتل کو دہشت گردی قرار دیا اور پھر بعد میں اس کو آزادی حق رائے کے خلاف حملہ قرار دیا۔ اس واقعے کے بعد پوری دنیا کے اندر فرانس کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے اور فرانسیسی پروڈکٹس کے خلاف بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب 2012 کے اندر برطانیہ کی شہزادی کی کچھ نازیبا تصاویر اسی فرانس کے ایک اخبار نے شائع کی تو برطانیہ نے فرانس کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر دیا اور پھر 2017 کے اندر اس کا فیصلہ سنایا گیا۔ اس فیصلے کے اندر فرانسیسی عدالت نے یہ لکھا کہ آزادی حق رائے جس کو فریڈم آف سپیچ کا قانون کہا جاتا ہے، یہ کسی بھی شخص کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے شخص کی پرسنل چیزوں، پرائیویسی وغیرہ کو ہرٹ کرے یا پھر اس کو ڈیفیم یا اس کی انسلٹ کرے۔
جس کے بعد اس فرانسیسی اخبار نے پورے برطانیہ سے معافی مانگی۔ اس واقعے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک برطانیہ کی شہزادی کی اگر کچھ نازیبا تصاویر شائع کی جائیں تو وہ فریڈم آف سپیچ یا آزادی حق رائے کے قانون کے تحت نہیں آتی۔ تو 1 ارب 90 کروڑ کے قریب مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نازیبا تصاویر کو شائع کیا گیا، ان کو معاذ اللہ پروجیکٹر کے تھرو بلڈنگز کے اوپر پروجیکٹ کیا گیا، ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا گیا، ان کے اوپر پوری کمپین چلائی گئی، ان کے خلاف گندی گندی رائٹنگز لکھی گئی۔ تو کیا 1.5 ارب سے بھی زیادہ مسلمان یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اگر ایک شہزادی کی اگر توہین کی جائے تو وہ آزادی حق رائے کے اندر نہیں آتی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے تو یہ آزادی حق رائے کے اندر کیسے آتی ہے؟ اگر آزادی حق رائے کسی کو بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف بھی کوئی بات کریں، تو جب ہم ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں کیوں روک دیا جاتا ہے؟ ہماری ویڈیوز کو یوٹیوب کے اوپر سے کیوں اڑا دیا جاتا ہے؟ ہمارے فیس بک اکاؤنٹ کو کیوں بین کر دیا جاتا ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ بات پوچھ سکیں کہ ان کے نبی کی گستاخی کیوں کی جاتی ہے؟ ہر سال بعد 2 سال بعد ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے مسلمانوں کا دل کیوں دکھایا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ یہ سوال بھی نہیں کر سکتے؟ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا جو 2019 کے اندر جرمن چانسلر نے کی تھی، فریڈم آف سپیچ کا قانون ہر ایک کو آزادی حق رائے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں۔ یہ کسی بھی شخص کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے کی عزت کو اچھالے، کسی ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ہرٹ کرے۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو گیا تو ہم ایک فری سوسائٹی نہیں رہیں گے۔ اگر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔